الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مفید بات کہلوا دے جو ہم سب کے لیے ہدایت اور عمل کا ذریعہ ہو۔ قرآن کریم کی یہ سورت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس سورت کا نام سورۃ التین ہے، چونکہ اس سورت میں تین کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ التین رکھا گیا۔ اور یہ سورت مکی سورت ہے، اور اس سورت کی آیت کریمہ 8 آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی 4 آیت میں 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی۔ تین کے معنی انجیر کے آتے ہیں۔ انجیر ایک ایسا پھل ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں اس کی ظاہری اعتبار سے بھی بڑی خصوصیت ہے، اور معنوی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے بھی بڑی خصوصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی ظاہری اور اپنی باطنی خصوصیات کی وجہ سے دوسرے پھلوں سے ممتاز ہے۔ یہ ایک ایسا پھل ہے جس میں غذا بھی ہے، دوا بھی ہے اور پھل بھی ہے، اور ایسا پھل ہے کہ یہ ہضم جلدی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی بیماریوں سے اس میں شفا رکھی، خصوصی طور پر بواسیر کی بیماری۔ تو بواسیر کی بیماری اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پھل میں بواسیر کی بیماری کی شفا رکھی ہوئی ہے۔ یہ ایسا پھل ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھنچے میں یہ انجیر بھر کر لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا اور صحابہ کو فرمایا، کھاؤ، یہ ایسا پھل ہے جس میں نہ گٹلی ہے، کہ جنت کے پھل بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ کیونکہ بعض پھل ایسے ہوتے ہیں جس میں چھلکا ہوتا ہے، چھلکا نکالنا پڑتا ہے، یا کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جس میں گٹلی ہوتی ہے، گٹلی کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب پھل ہے انجیر کہ جس میں نہ کسی طرح کا کوئی چھلکا ہے جس کو اتار کر پھینک دیا جائے، نہ اس کے اندر کوئی گٹلی نکلتی کہ اس کو نکال کر پھینک دیا جائے۔ یہ سراپا مکمل مغز والا ہوتا ہے جس کو مکمل کھایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مفسرین نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ یہ انجیر ایک ایسا پھل ہے کہ اگر اس کو کثرت سے استعمال کیا جائے، انجیر پھل کو اگر کثرت سے استعمال کیا جائے تو یہ بالوں کو بڑھاتا ہے، انسان کے بالوں کو یہ بڑھاتا ہے، اس کی جلدی سے اس کے جسم کے سر سے بال جلدی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ تمام وہ چیزیں جو ظاہری اعتبار سے خصوصیت رکھتی ہیں، اور معنوی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے خصوصیت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے کامل ایمان اور اسی طریقے سے نیک اور پاک طبیعت والے شخص کے ساتھ اس کو مشابہت حاصل ہے۔ جیسے ایک بندہ وہ ہے، ایک مسلمان وہ ہے جس کا ظاہر بھی خوبصورت ہے، باطن بھی خوبصورت ہے، جو ظاہر میں بھی اس کا چہرہ مہرہ، اس کا لباس سنت کے موافق، جو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، علل اعلان بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اس کی پرائیویٹ زندگی، جو باطنی زندگی، اندر کی جو زندگی ہے، اور ایسے مراحل، ایسے واقعات کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، متقی پرہیزگار بن کے زندگی گزارتا ہے۔
تو وہ کامل ایمان والا، وہ مسلمان جس کا ظاہر بھی بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور اس کا باطن بھی بڑا خوبصورت ہے، جس کا ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہیں، دونوں برابر ہیں، یہ انجیر کا پھل اس کامل ایمان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، جس کا ظاہر بھی یکساں ہے، باطن بھی یکساں ہے، اس کا جیسا ظاہر ہے ویسا باطن بھی ہے، ایسا نہیں کہ ظاہر میں کچھ اور ہو باطن میں کچھ اور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی کہ والتین والزیتون، قسم انجیر کی، اور خاص طور پر انجیر کو انسان کے ایک ساتھ تعلق، ایک مناسبت یہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں تفسیر عزیزی میں کہ انجیر کو انسان کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے ماں حوا کو پیدا کیا۔ اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک درخت سے ان کو روکا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے بہکا دیا، وہ درخت کے قریب پہنچ گئے، درخت کا پھل کھا لیا۔ آدم علیہ السلام پر سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ظہور ہوا وہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کے جسم سے جنتی لباس اتر گئے۔ یہاں پر علماء کرام نے بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی، ایک عجیب نقطہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جب اگر اللہ تعالیٰ بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے جسم سے کپڑوں کو اتار لیا جاتا ہے، یا ان کے جسم سے کپڑے کم ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے، ہماری سوسائٹی میں دیکھا جائے، ایک مسلمان نوجوانوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ اتنے کپڑے پہن رہے ہیں کہ ان کا تخنا بھی، ان کا گھٹن بھی کپڑوں سے، لباس سے باہر نظر آ رہا ہے، ان کے لباس میں، ان کے کپڑوں میں ان کا ستر بھی نہیں چھپ رہا۔ مردوں میں بھی ایسا لباس ہے، نوجوان اپنے ایسا لباس پہن کر ہماری گلیوں میں گھومتے نظر آ رہے ہیں، اپنے گھر کی گیلریوں میں کپڑے پہن کر نظر آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا گھٹن کا حصہ، ان کا ستر کا حصہ ان کے لباس سے باہر جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عورتیں بھی ایسا لباس کو پہن رہی ہیں جن لباس سے ان کا ستر مکمل چھپتا نہیں ہے، ان کے ستر کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ نے مال دیا، دولت دی، دنیا دی، بڑا سا بنگلہ ہے، بڑا سا مکان ہے، خوب مال و دولت بھی ہے، اس کے باوجود بھی مال ہے، دولت ہے، مکان ہے، بہترین کاروبار ہے، دکان ہے، بہترین رزق کے اسباب موجود ہے، پھر بھی ہمارے گھر کے مرد عورت، ہمارے معاشرے کے مرد عورت کے لباس سے ان کا لباس ان کے بدن کو نہیں چھپا رہا ہے، ان کے اعضاء نہیں چھپ رہے ہیں، ان کے ستر کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تو خیر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن سے لباس کو اتار دیا۔ مفسرین فرماتے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ستر کو چھپانے کے لیے، اپنے بدن کو چھپانے کے لیے درختوں کے پاس گئے۔ جس درخت کے پاس بھی جاتے وہ درخت اونچا چلا جاتا اور اپنے آپ کو اوپر کر لیتا، لیکن یہ انجیر کے درخت کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے آپ کو جھکا لیا۔ آدم علیہ السلام نے اس کے پتے کو توڑ کر اپنے بدن کو، اپنے ستر کو چھپایا، تو اس اعتبار سے بھی اس کو خاص انسان کے ساتھ مناسبت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے اس کے باطن فوائد میں سے علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ایک ایسا درخت ہے جو پھل پہلے دیتا ہے، پھولتا بعد میں۔ دوسرے جتنے بھی درخت وہ پہلے پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، پھر بعد میں پھل دیتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا درخت ہے جس میں ایثار کا درجہ پایا جا رہا ہے، جو دوسروں کو پہلے نفع پہنچاتا ہے، بعد میں اپنے آپ کو پھلاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا درخت ہے، ورنہ دوسرے جتنے درخت ہیں وہ پہلے دنیا داروں کی طرح وہ پہلے اپنے آپ کا فائدہ دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں، اس کے بعد وہ دوسروں کو پھل دیتے ہیں۔ یہ پہلے پھل دیتا ہے، بعد میں اپنے آپ کو پھولاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ تو خیر یہ والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ تین کی قسم ہے، انجیر کی قسم ہے، زیتون کی۔ جس طریقے سے تین، یہ انجیر، یہ بڑا بابرکت پھل ہے، اس کا درخت بھی بڑا بابرکت ہے، کثیر المنافع ہے، بہت سے منافع، بہت سی برکتوں والا ہے۔ اسی طریقے سے زیتون، یہ بھی بڑی بابرکت والا، یہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے اس میں، اور اسی طریقے سے اس میں پھل بھی ہے۔
اس درخت کے بارے میں قرآن کریم نے 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ۔ اللہ نے زیتون کے درخت کو شجرۃ مبارکہ کہا کہ یہ مبارک درخت ہے، کہ ایسی روشنی کے زیتون سے جو تیل نکالا جاتا ہے اور اس کو تیل کو جب اس میں چراغ میں ڈال کر جلایا جاتا ہے اس کی روشنی بالکل چمکدار ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے۔ دوسرے تیل کو جلایا جاتا ہے، اس کا جو دھواں اٹھتا ہے اس میں سیاہ پن ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، کالا پن ہوتا ہے۔ یہ زیتون کا جو تیل ہوتا ہے ایسا صاف ستھرا ہوتا ہے، اس میں سیاہ پن نہیں ہوتا، کالا پن نہیں ہوتا، اور اس کی روشنی چمکدار ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، بڑا مبارک درخت والا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، کلوا الزیت والدہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، کہ زیتون کھاؤ، اس کے تیل کی مالش کرو، اور اس لیے کہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، کہ یہ بڑا ہی مبارک درخت ہے، بابرکت درخت ہے۔ تو وہ تین و زیتون، اللہ نے دو چیزوں کی قسم کھائی کہ تین کی قسم، زیتون کی قسم۔ اسی طریقے سے مفسرین فرماتے ہیں زیتون کے درخت کی عمریں بھی بہت لمبی لمبی ہوا کرتی ہے۔ یہ عام طور پر شام اور فلسطین کے علاقے میں یہ درخت پائے جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے ان درختوں کو لگائے تھے اور آج بھی مفسرین کے زمانے تک وہ درخت موجود ہے، اور ان کی عمریں 2000 سال 2500 سال ہو چکی، یعنی زیتون کے درخت کی عمریں بہت لمبی چوڑی ہوا کرتی تھی کہ 2000 سال 2500 سال تک کی ان کی عمریں ہوتی تھی۔ تو بڑا بابرکت درخت ہے یہ، اس کے پھل بھی بڑا بابرکت ہے، اس کا تیل بھی ایسا بابرکت ہے، پوری دنیا میں لوگ اس کے تیل کو استعمال کرتے ہیں۔ درخت بھی بابرکت ہے کہ اس کی شاخیں، ہر چیز اس کی مفید ہے، ہر چیز کام میں آتی ہے، اس کی شاخیں، اس کی لکڑی، اس کی چھال، اس کا پھل، ہر چیز انسان کے کام میں آتی ہے۔ تو وہ تین و زیتون، یہ دو پھل ہو گئے، اور آگے تیسری قسم اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ طور سینین، طور سینا کی قسم۔ طور سینا ایک پہاڑ کا نام ہے، طور جس کو کوہ طور کہتے ہیں، جو اس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ پہاڑ، ایک قسم پہاڑوں کی تو وہ ہوتی ہے، دو قسم کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ ایک پہاڑوں کی قسم وہ ہوتی ہیں جس کے پہاڑوں میں سے پانی بہتا ہے، چشمے بہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب وہاں پانی بہے گا، پانی کے چشمے ہوں گے، اس کے اطراف کی زمین بھی ہریالی ہوگی، درخت کثرت سے ہوں گے، اور جہاں درخت ہوتے ہیں وہاں جانور بھی کثرت سے ہوتے ہیں۔ تو وہ علاقہ بڑا خوبصورت سمجھا جاتا ہے، پہاڑی علاقہ، کہ پہاڑی علاقہ بھی ہے، موسم بھی صاف ستھرا ہے، پانی کے چشمے بھی بہہ رہے ہیں، چاروں طرف ہریالی ہے، جانور بھی بے شمار ہیں، انسان بھی وہاں آباد ہوتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ انسان دور دراز سے سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی دیکھیں، لوگ کشمیر جا رہے ہیں، ہماچل جا رہے ہیں، شملہ جا رہے ہیں، وہاں کی پہاڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر، وہاں کی ہریالیوں کو دیکھ کر، وہاں کی خوبصورتیوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو ایک قسم کے پہاڑ تو وہ ہوتے ہیں جہاں پانی بہتا ہے، چاروں طرف ہریالی ہے، جنگل ہے، اسی طریقے سے وہاں جانور بھی کثرت ہے، جب وہاں درخت ہے تو جڑی بوٹیاں بھی ہیں، دوائیں بھی ہیں، بڑا خوبصورت وہ منظر لگتا ہے۔ اور ایک پہاڑ کی قسم وہ ہے جہاں پانی نہیں ہے، صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، لیکن ان پہاڑوں میں پانی نہیں بہتا، وہاں سے چشمے نہیں بہتے ہیں، اس کے اطراف میں درختوں کی کثرتیں نہیں ہوا کرتی، اس کے اطراف کا علاقہ نباتات سے بھرا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہاں پھل فروٹ کی کثرت نہیں ہوتی۔ وہ درختوں کا علاقہ، وہ پہاڑوں کا علاقہ گویا مردے انسان کی طرح ہے۔ یہ دو قسم کے پہاڑ ہیں۔ جو پہلی قسم کا پہاڑ جو ہے بڑا حسین ہے، خوبصورت ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تجلی سے خالی ہے۔ کوہ طور یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کو نازل فرمایا، اس لیے یہ کوہ طور بڑا بابرکت پہاڑ ہے۔ تو وہ طور سینین، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کی قسم کھائی۔
سینین لغت کے اعتبار سے جہاں ہریالی زیادہ ہو اس کو سینین لغت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، لیکن عرف میں سینین سے مراد وہ جگہ ہے جہاں جس جگہ میں یہ کوہ طور ہے، کوہ طور جس جگہ پر ہے اس جگہ کو سینین یا سینا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری قسم کھائی والتین والزیتون وطور سینین، قسم انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کوہ طور کی۔ اور چوتھی قسم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس شہر کی اس امین شہر کی قسم۔ بلد امین سے مراد مکۃ المکرمہ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے تین اور زیتون سے مراد وہ علاقے ہیں جہاں یہ درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہ تین اور زیتون سے مراد وہ علاقے ہیں، وہ سرزمین ہیں جہاں یہ درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اور یہ درخت کثرت سے کہاں پائے جاتے ہیں؟ تو یہ شام کے علاقے میں کثرت سے یہ درخت پائے جاتے ہیں۔ تو گویا اس میں چاروں قسموں میں اللہ تعالیٰ نے مقدس مقامات کا تذکرہ فرما دیا۔ وہ تین و زیتون سے شام کا علاقہ مراد ہے۔ شام کا علاقہ وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں مقیم ہوئے تھے، بعد میں مکۃ المکرمہ ہجرت فرما کر چلے گئے۔ تو شام کی زمین انبیاء علیہ السلام کے سرزمین ہے۔ خصوصی انبیاء، بہت سے مخصوص انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ نے وہاں پر پیدا کیا، وہاں پر مبعوث فرمایا۔ تو تین و زیتون سے انبیاء علیہ السلام کے سرزمین مراد ہے۔ وہ طور سینا سے موسیٰ علیہ السلام کا وہ پہاڑ مراد ہے جو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اور هذا البلد الامین سے بلد امین سے مکۃ المکرمہ مراد ہے۔ گویا ان چار قسموں میں، تین آیتوں میں اللہ نے تین مقدس مقامات کا تذکرہ فرمایا کہ شام کا علاقہ، کوہ طور کا علاقہ اور مکۃ المکرمہ کا علاقہ۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، چار قسم کھا لی کہ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ حالانکہ انسان کی یہ عادت ہے، انسان کی یہ فطرت ہے، جب انسان کسی کے سامنے کوئی بات رکھتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، تو سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، میں اپنی بات میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، تو انسان قسم کھاتا ہے سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے، اس کو تصدیق کرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو جھوٹ سے پاک، نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ تو قسم کھانے کی کیا ضرورت۔ جب قرآن کریم کو اگر ہم کھولتے ہیں، پہلا پارہ سورہ بقرہ کو، پہلے پارے کے پہلا صفحہ، سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے پہلی سطر میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کسی مخلوق کی کتاب نہیں ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ تو خالق کائنات کی کتاب ہے۔ آئندہ جتنے احکامات آئیں گے، آئندہ جتنی باتیں آئے گی، آئندہ جتنے مسائل کو بیان کیا جائے گا، چاہے تمہاری ناقص عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قسم کھاتا ہے، اس کی ایک وجہ تو اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس چیز کی اہمیت کو بتانا مقصود ہوتا ہے، اور دوسری وجہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بطور شہادت کے پیش کرتا ہے جو آئندہ مضمون آنے والا ہے، جو آئندہ بات اللہ تعالیٰ کہنے والا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر ان چیزوں کو قسم کے طور پر، شہادت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ والتین والزیتون، کہ تم سے پہلے بھی انجیر تھے، انجیر کے درخت تھے، زیتون تھا، اور آج بھی ہے، اور وہ سرزمین بھی آج بھی موجود ہے، کوہ طور آج بھی موجود ہے، بلد امین آج بھی موجود ہے۔ تم سے پہلے کتنے لوگ آئے، دنیا میں آئے، چلے گئے، اور تم بھی دنیا سے چلے جاؤ گے، کسی کو پتہ نہیں، لیکن
ان سرزمین نے ان چیزوں نے اپنی آنکھوں سے دنیا کے عروج و زوال کو دیکھا، دنیا کی زندگی کو دیکھا، دنیا کے بنتے اور ان کے بگڑنے کو دیکھا، ان کی آخرت کی زندگی کو بگاڑ اور ان کے سوار کو دیکھا، یہ اللہ بطور شہادت کے پیش کرتا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دوں کہ بہت سے انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات میں قسمیں کھا لیتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ کہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک لکھا ہے، گناہ کبیرہ ہے، کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں۔ بہت سو کو عادت ہوتی ہے کہ ماں کی قسم کھاتا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، بات میں وہ ماں باپ کی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ غیر اللہ کی قسمیں کھانا یہ شرک اور گناہ کبیرہ لکھا ہوا ہے، غیر اللہ کی قسمیں نہیں کھائی جائے گی۔ یا اسی طریقے سے لوگ سامنے والے کو قسم دے دیتے ہیں کہ تجھے تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح کی قسم دینے سے اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی جملے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ کے نام کی، اللہ کی صفات کی، لیکن وہ بھی بہت بڑا کوئی مسئلہ ہو، وہاں پر علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں، دنیا کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کے نام کو درمیان میں لے آنا یہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے۔ انسان چھوٹی چھوٹی بات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یا دنیا کی چیزوں میں، کاروبار میں انسان ایک چیز کو بیچ رہا ہے، کسی چیز کو خرید رہا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ چیز میں نے اتنے میں مجھے پڑی ہے، یا دنیا کی چھوٹی سی قیمت کے خاطر، تھوڑے سے مال و دولت کے خاطر اللہ کی قسموں کو کھا لینا، اللہ کے نام کو درمیان میں لے کر آ جانا، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بھی حرمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر 4 چیزوں کی قسم کھا رہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور 4 چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت سانچے میں ڈھالا۔ اللہ نے انسان کو کیسا بنایا، کتنا حسین بنایا، کیسا خوبصورت بنایا، انشاءاللہ ان کو آئندہ مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔